السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے کیسر شریف اور آپ نے میری اکثر ویڈیوز دیکھی تو ہوں گی کیسر شریف ولاگس کے نام سے، اور آئی ہوا یوٹیوب چینل. تو آج میں نے کہا کیوں نہ میں ایک پی 165 کے اندر ایک ایسے نوجوان کو پکڑوں کہ جو لوگوں کے انٹرویوز لیتا ہے، اور اس نے اس وقت جو ہے وہ تقریباً این 125 سے رانا عمر جوید صاحب ہیں، جن کو آپ جانتے ہیں، جن کا نشان لیپ ٹاپ ہے، اور اس کے ساتھ پی 165 کے جو صوبائی اسمبلی کے ہیں احمد رشید بھٹی صاحب، جن کا نشان ڈھول ہے. تو ان کا انٹرویو انہوں نے لیا ہے. تو میں نے سوچا آج میں کیوں نہ ان کا انٹرویو لوں، یہ ایسے کون سے نوجوان ہیں، اور آج ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، اور جس کا سپورٹ کرتے ہیں کیا یہ واقعی ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ خود کو کیا نیوٹرل رکھتے ہیں یا پھر یہ خود اپنے جذبات بتاتے ہیں. تو میرے ساتھ اس وقت جو بیٹھے ہیں یہ ہیں وہ نوجوان، ان کا نام ہے جناب عمار صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا کرم، آپ سنائیں، آپ ٹھیک؟ جی ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ آپ نے بڑے سے بڑے جتنے بھی امیدواران ان کا آپ نے انٹرویو لیا ہے، تو آج ہم نے آپ کا انٹرویو لینا ہے. تو آپ کس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں؟ جی دیکھیں، ہر بندہ ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہوتی ہے نا، ہر بندے کو اختیار ہے کہ وہ اپنا ایک نظریہ پولیٹیکل رکھ سکتا ہے، اور جو میری پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے، کافی لوگوں کا ایک گروہ اور جتھا ہے جن کو میں نے اپنے ساتھ بھی ملایا. وی ڈز ناٹ بلیو آن الیکشنوں کا جو نظام ہے، ہمارا اس پہ بلیو نہیں ہے، جو اس وقت فرسودہ نظام نہیں، پاکستان. میرا یہ کوسچن ہے کہ آپ کس پارٹی کو اس وقت جو الیکشن ہو رہے ہیں یہاں پر کافی جماعتیں ہیں، تو آپ کس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں؟ لیکن میں ووٹ کاسٹ نہیں کرتا، آپ ووٹ کیوں کاسٹ نہیں کرتے؟ کیونکہ میرے ووٹ کاسٹ کرنے کے ساتھ جو ایک حکمران اقتدار میں آتا ہے، نہ ہی پاکستان میں جو موجودہ نظام رائج ہے، میرے ووٹ کاسٹ کرنے سے اس کے اس نظام کے ذریعے سے وزیر اعظم سلیکٹ نہیں ہوتا، بلکہ وزیر اعظم وہ سلیکٹ ہوتا ہے جو پہلے سے ہی کئی گروہوں کا جتھا ہے جن کی آپ طرف یہ سے کہہ رہے ہیں سلیکٹ ہوتا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی کو ووٹ نہیں دیتے، تو اب تک آپ نے اپنی لائف میں کبھی کسی کو ووٹ نہیں دیا؟ جی بالکل نہیں، ابھی ایک بار بھی نہیں دیا. آپ کی ایج کیا ہے؟ جی میری 24. 24 ہے. تو 24 ہے تو آپ نے 6 سال سے ووٹ نہیں دیا؟ جی بالکل نہیں دیا. تو جب آپ لوگوں سے پوچھنے کے لیے جاتے ہیں تو پھر آپ کو خود خیال نہیں آتا کہ میں نے کبھی ووٹ کاسٹ نہیں کیا تو میں لوگوں سے کیوں پوچھ رہا ہوں؟ جی میں لوگوں کا ویژن جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کسی حکمران کو ووٹ ڈال رہے ہیں، وہ کیوں ڈال رہے ہیں، اس کے پیچھے ریزن بیہائنڈ اٹ. اور اگر کوئی آپ سے پوچھ لے جیسے میں پوچھ رہا ہوں تو آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ آئی ڈز ناٹ ووٹ کاسٹ، میں ووٹ نہیں کاسٹ کر سکتا کیونکہ میرا بلیو ہی نہیں ہے. ہماری ووٹوں کے ذریعے سے وزیر اعظم جب سلیکٹ ہی نہیں ہوتا تو پھر میں ووٹ کیوں کاسٹ کروں؟ تو ناظرین یہ لوگوں سے پوچھتے ہیں کس کا ووٹ ڈالنا ہے، لیکن آج میں نے ان سے پوچھا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی کسی کو ووٹ نہیں دیا، اور انہوں نے بتایا بھی کہ میں نے ووٹ کیوں نہیں دیا. ان کے خیال میں یہ ہے کہ اگر میں ووٹ کاسٹ کر دوں گا تو میرے ووٹ کاسٹ کرنے سے جو ہے میں بھی شاید کوئی ایسی جماعت اٹھ کھڑی ہو جو لوگوں کا بھلا نہ چاہے. لیکن میں یہاں پہ اضافہ کرنا چاہوں کہ اگر یہ ووٹ اپنا کسی کو دے دیتے ہیں اور کاسٹ کر دیتے ہیں تو میں بھی شاید کوئی اچھی ایسی جماعت یہاں پر آ جائے کہ جو ان کے ووٹ سے جیت کر عوام کی بھلائی کرے. اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جی دیکھیں، اس سسٹم میں رہتے ہوئے اگر 1000 انتخابات بھی ہوں تو چینجنگ آ ہی نہیں سکتی، تو پھر ہم کیسے کرتے ہیں؟ فار ایگزامپل سب سے اچھے جن کو لوگ سمجھا جاتا ہے مذہبی جماعتیں ہوتی نہیں، ہیں. میں نے بات کی کہ آپ کے ووٹ سے اگر کوئی اچھی جماعت آ جاتی ہے تو کیا یہ اچھا نہیں ہے؟ جی میرے ووٹ سے اس سسٹم میں اچھی جماعت آ ہی نہیں سکتی، بلکہ وہی آ سکتا ہے اقتدار میں جو سرمایہ دار ہو، وہی اقتدار میں اس ووٹ کے ذریعے سے آ سکتا ہے جو جاگیردار ہو، وہی اقتدار میں آ سکتا ہے جو معاشرے کا سب سے بڑا ڈاکو ہو، سب سے بڑا ڈکیٹ ہو، اور معاشرے کا سب سے بڑا پاگل اور شرابی کبابی بندہ ہو. چلیں ٹھیک ہے، میں آپ ان سے پوچھوں گا کہ سیاسی جماعتوں کے حوالے سے تو آپ کے خیال میں اس وقت جو ہے کون سی سیاسی جماعت ریٹنگ پہ جا رہی ہے؟ جی اس وقت اگر ہمارے آس پاس کے ماحول کا اندازہ لگائیں کہ عوام کس کو سپورٹ کری ہے، کیونکہ میں خود جرنلسٹ ہوں، میں جا کے لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ نے ووٹ کس کو کاسٹ کرنا ہے، آپ اس سے کیوں محبت کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے. اور جب میں ریزننگ اور ساری کنڈیشن اور سچویشن کو دیکھوں تو پی ٹی آئی وہ جماعت ہے جس کے اس وقت ووٹ بینک کے حساب سے دیکھا جائے. یقیناً ایسا ہی ہے. پی ٹی آئی جو ہے اس وقت کافی ریٹنگ پہ جا رہی ہے، اور پی ٹی آئی وہ جماعت ہے جس کو وکٹیمائز کیا جا رہا ہے. اور دیکھا جائے تو ہمارا انٹرویو کافی لمبا ہوتا جا رہا ہے، لیکن اس کو میں تھوڑا سا سمرائز کروں گا. اچھا، تو آپ نے کہا کہ آپ پی ٹی آئی جماعت آپ کے خیال میں کافی ریٹنگ پہ ہے، تو نون لیگ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیں کہ نون لیگ جس وقت ڈیجیٹل. ویسے آپ گھبرا رہے ہیں نون لیگ کے نام لیتے ہوئے؟ نہیں 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 نہیں، ہم گھبراتے نہیں ہیں، ہمارا بلیو اللہ پہ ہے. جب تک اللہ نہ چاہے تو بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. دیکھیں نون لیگ وہ جماعت تھی جس نے پاکستان کو آ کے سٹیبل کیا تھا 2018 میں.
پاکستان کے حالات کے ذمہ دار بھی وہ شخص ہیں جنہوں نے 2018 میں مل کر نواز شریف کی گورنمنٹ کو گرایا تھا. وہ چیف جسٹس وہ والا اس وقت کا شامل تھا. اس وقت کے بعد میں 2018 میں جس کو وزیر اعظم بنایا گیا وہ اس میں شامل تھا. اور جو پاکستان کے سب سے بڑا جس کے پاس ڈیسیجن میکنگ کی پاور ہوتی ہے وہ شامل تھے. نون لیگ اگر اس وقت اس طرح سے نون لیگ کی حکومت کو ڈسٹرب نہ کیا جاتا تو پاکستان کے تو عمار میرا آپ سے ایک اور کوشچن یہ ہے کہ آپ پی پی 165 سے نئے نئے جرنلسٹ بنے ہیں، تو ابھی تقریباً اس کو ہوئے تو 6-7 دن ہو گئے ہیں آپ نئے نئے جرنلسٹ بنے ہیں اور آپ نے چینل بھی سٹارٹ کیا ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ نون لیگ والوں سے انٹرویو لینے کے لیے جاتے ہیں تو کیا وہ آپ کو خریدتے نہیں ہیں؟ جی بالکل نہیں، کیونکہ کبھی انہوں نے آپ کو بریانی کی پلیٹ کھلائی؟ نو میں نے کبھی بھی نہیں کھائی. یو نو یو آر دا نیوٹرل جرنلسٹ، اور بحیثیت ایک جرنلسٹ جو ہے نا وہ اپنے جو اس کے ارادے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ وہ اپنے ساتھ رکھتا ہے اور کبھی کسی سے اتنا شیئر نہیں کرتا. تو کیا آپ کو کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ بھی کسی جماعت کو سپورٹ کریں؟ جی میرے سے بالکل پوچھتے ہیں کہ آپ کس جماعت کو سپورٹ کریں، تو میں ان کو کس نے پوچھا آپ سے، کس جماعت نے پوچھا؟ میرے سے نون لیگ والوں نے پوچھا، بلکہ مجھ سے تو پی ٹی آئی والوں کے دفتروں میں بیٹھ کے بھی میں نے یہ چیز کا اظہار ان کے سامنے کیا کہ بھائی آپ کا اس وقت اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں، وی سپورٹ یو بٹ وی ڈو ناٹ کاسٹ اینی کائنڈ آف ووٹ فار یو. لے تو جی ناظرین، آپ نے جو ہے نا یہ عمار صاحب جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ نے ان سے یہ جان لیا کہ یہ کسی بھی پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتے، اور یہ سپورٹ کیوں نہیں کرتے تو ہم نے یہ بھی آپ کو بتایا. اور اس حوالے سے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں کہ یہ ہر جو شہری پاکستان کا ہے اس کا رائٹ ہے کہ وہ ووٹ کاسٹ کرے، لیکن اگر وہ ووٹ کاسٹ نہیں کرتا تو اس کے پیچھے اس کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن ہم کبھی بھی کسی کو مجبور نہیں کرتے کہ وہ ووٹ ڈالے، کیونکہ یہ ہر انسان کا اپنا رائٹ ہے، اور بحیثیت پاکستان ہر شہری کا یہ فرض ہے کہ وہ ایک دوسرے کو رسپیکٹ دے. اور عمار صاحب نے کافی انٹرویو لیے ہیں، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ان کا انٹرویو ان کی ویڈیوز پہ، اور آپ یقیناً میرا یہ انٹرویو بھی دیکھیں گے کیونکہ میرا اپنا بھی یوٹیوب چینل ہے. اور یہ ویڈیو جب میرے عمار صاحب کے جو چینل پہ چلے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عمار صاحب اپنے ہی چینل پہ یہی ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کریں گے، اور پھر آپ ان کو کامنٹس کر کے بتا سکتے ہیں کہ یہ ووٹ کاسٹ اب کرنا چاہیے یا نہیں. یہ تو بات ایسی ہے کہ ووٹ اس سسٹم میں رہتے ہوئے نہیں کاسٹ کرنا ہے. عمار صاحب جو ہے نا یہ کافی آنسر لمبے لمبے دیتے ہیں، تو یہ میری وجہ سے جو ہے نا انٹرویو میں نے بہت مشکل سے جو ہے نا یہ شارٹ کرنا چاہا ہے. تو ناظرین آئی ہوپ کہ آپ کو یہ جو انٹرویو ہے پسند آیا ہوگا، اور میں نے سوچا کہ انٹرویو کرنا چاہیے ان کا. تو ناظرین اس حوالے سے جو ہے نا میرے بھی جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں ان کو آپ جا کے فالو کر سکتے ہیں. تو میرے اکاؤنٹس جو ہیں ان کا جو لنکس ہے یہ ہمارے صاحب اپنے چینل پہ شیئر کر دیں گے. تو اسی کے ساتھ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے آپ لائک کریں، شیئر کریں، اور ان کے چینل کو سبسکرائب کریں. اور اگر آپ مجھے فالو کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے جو اس ویڈیو کے نیچے لنکس ہیں وہاں جا سکتے ہیں، اور میرے یوٹیوب چینل پہ مجھے فالو کر سکتے ہیں، کیسر شریف ولاگس کے نام سے ہیں. اور ساتھ ہی انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے وہ بھی کیسر شریف آفیشیل کے نام سے ہے. یو کین فالو می ان آل ٹائم اینڈ یو کین فالو ان آل مائی اکاؤنٹس. تو اس حوالے سے جو ہے ابھی آپ ہمیں اجازت دیجیے، اور عمار صاحب کے جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کر دیجیے کیونکہ سبسکرپشن کی کافی ضرورت ہے. آئی ہوپ کہ اپنا خیال رکھیں گے، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں. اللہ حافظ.